تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو تعلیم یعنی جن بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم پر فوکس کیا ہے، تعلیم پر بجٹ سب سے زیادہ مختص کیا ہے، پرائورٹائز کیا ہے تعلیم کو، کیونکہ دیکھیں نا کہ آپ کے ملک کی باغ دوڑ، آپ کی یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، انہوں نے سنبھالنی ہے، تو انہیں جب آپ تعلیم کے مواقع نہیں دیں گے تو پھر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور ملک کے نوجوان ملک کا نام روشن کریں گے؟ تو تعلیم ترجیحات میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ تعلیم ترجیحات میں ہے۔ پورا سسٹم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو پیپرز کس طریقے سے چیک ہوتے ہیں، پھر یہ جو پورا ایک طریقہ کار ہے جیسے پیپرز لیے جاتے ہیں، چیٹنگ، کاپی کلچر ہے، مارکس کس طرح دیے جاتے ہیں، اس پر بڑے ڈاؤٹس ہیں اور والدین اور طلبہ ہمیشہ سے شکایت کرتے رہے ہیں۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے رزلٹ نہیں آیا۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ تعداد تھی ان اسٹوڈنٹس کی جو یہ کہہ رہے تھے، کمپلین کر رہے تھے کہ انہوں نے پیپر بہت اچھا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ بھی شکایتیں موصول ہوئی کہ کاپی کلچر عام تھا اور بڑی چیٹنگ ہو رہی تھی، بڑی مزے سے پیپرز دیے جا رہے تھے اور اس کے بعد پھر رزلٹ بھی وہاں کا اچھا آیا۔ تو اب یہ خیر سندھ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ گریس مارکس ملیں گے کیونکہ رزلٹ خراب آیا ہے، پرسنٹیج کم آئی ہے۔ تو اجلاس منعقد کیا گیا، سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فزکس اور میتھس میں طلبہ کو 15 نمبرز اور کیمسٹری میں طلبہ کو 20 نمبرز اضافی دیے جائیں گے۔ اب یہ اضافی نمبرز دینے کا فیصلہ کس کانٹیکسٹ میں کیا گیا ہے اور کیا رزلٹ ایسا آیا تھا، اس پر ہم جانیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت علی راشد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہیر سوہو نے ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان سندھ حکومت ہے۔ بہت شکریہ ہیر سوہو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کر لیا، پہلے تو بتائیں کیوں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سوری دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آپ نے گریس نمبرز دینے کا کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ یقیناً پارلیمنٹ کمیٹی بنی ہے اور اس نے تمام فیکٹ اینڈ فگرز پہ پوری طرح ڈیٹیل سے دیکھا، ریزرویشن جو تھی اور پیرنٹس سے بھی ملے، اسٹوڈنٹ سے ملے اور پھر ایڈمنسٹریشن سے بھی ملے، تو یقیناً ایک بہت بڑا ٹینشن تھا اسٹوڈنٹس کو کہ ان کی رزلٹ جو ہے وہ رزلٹ اچھی نہیں ہے، لیکن جب رزلٹ اچھی نہیں آتی تو آپ کو کسی بھی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں، کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ گریس مارکس دے کے ان کی پرسنٹیج کو بہتر کر کے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کے لیے وہ پوری کمیٹی نے کیا کہ یقیناً کمیٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ تھے، اپوزیشن کی طرف سے بھی لوگ تھے پارلیمنٹ کمیٹی میں۔ لیکن صاحبہ یہ کوئی حل تو نہ ہوا نا، یہ تو کوئک فکس آپ نے کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے پیپر نہیں بھی اچھا کیا اور وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ گریس مارکس دے دیں گے۔ تو یہ جو اس سے پہلے جو بڑے معاملات ہم نے دیکھے کہ کاپیز چیک جس طرح کی جاتی ہیں، اساتذہ نے خلاف قواعد کاپیز چیک کروائیں، تو یہ کیسے کی گئی کاپیز، کیسے چیک ہوئی اور کیوں ہوئی ایسے؟ لائن ڈراپ ہو گئی، اس سائبر سے لائن ڈراپ ہو گئی کیونکہ یہ بڑے سوالات ہیں۔ ہم جو اس پورے سٹرکچر کی بات کر رہے تھے، ایک تو ہمیں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے اور نظام تعلیم کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ماڈرن میتھڈز لے کے آنے کی ضرورت ہے، آبزرویشنل میتھڈز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام تعلیم کافی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے کورسز کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے تاکہ وہ ظاہر ہے ماڈرن میتھڈز بھی ان کو آ جائیں اور وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یا جو ریکوائرمنٹس اس کو فلفل کر سکیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو اتنا بہتر بنائیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میچ کر پائے۔ یہ صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جب یہ شکایات ہوئیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح کاپیز چیک کی جا رہی ہیں، قواعد کو بالائے طاق رکھ کے کی جا رہی ہیں، تو کہاں کاپیز چیک ہوئیں اور کیوں ایسا کیا گیا؟ دیکھیں جو چیزیں اس میں کمیٹی نے ریزرویشن دی ہے، کمیٹی نے جو ریزرویشن دی ہے، میں بالکل متفق ہوں کہ ٹیچرز جو کاپیاں لے کے گھر جا کے چیک کرتے ہیں اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے، بلکہ ان ٹیچر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری چیز، جو پیپر چیک کرتے ہیں تو جب آپ پورا بورڈ چلاتے ہیں، آپ کو جب اسٹوڈنٹ فیس دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، تو پھر ان ٹیچرز کو بھی میرا خیال میں معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ ایک سسٹم وے میں چیزیں چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر لے کے چلے جائیں، پھر اس طرح آپ کی رزلٹ، جو بچہ پڑھتا نہیں ہے وہ A1 لے کے آ جاتا ہے، جو بچہ پڑھتا اس کی مارکس اچھی نہیں آتی۔
تو جو چیزیں اس کمیٹی نے نوٹ کروائی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کمیٹی کو نہ صرف یہاں تک رکنا چاہیے بلکہ کمیٹی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، تو تاکہ بورڈ میں جو خرابیاں جو خامیاں ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ مزید کیا ریزرویشن کمیٹی نے ایک سال توجہ کی دلائی اس ہے۔ پر؟ مزید کیا کمیٹی نے توجہ دلائی کچھ ایسے اہم معاملات؟ میرے خیال میں کمیٹی نے ٹیچرز کے حوالے سے جو گھر میں پیپر چیک کرتے ہیں، پھر میکینزم جو آپ کا کمپیوٹرائز جو سسٹم ہے مارکس چیک کرنے کا، اس میں بھی کمی کوتاہیاں بتائی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں جو چار کاپی پانچ کلچر، چیزیں ہیں، چیٹنگ کی بھی بات ہوئی کیونکہ بہت سی جگہوں بالکل سے کمپلین۔ جی بالکل ٹیچنگ ایک ایشو ہے، پھر مارکنگ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو محنت کر کے آتے ہیں ان کی میرٹ پہ وہ مارکس نہیں ملتی ہیں۔ پھر سفارشی کلچر ہے، تو جو کمیٹی میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ اسمبلی کی طرف سے ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنی ہے، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ وہ چیزیں لے کے چلیں گے، تو بورڈ میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ اگر اچھی چیزیں ہیں تو جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ بچے کی فرسٹ ایئر 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر یہ آپ کا فیوچر بناتا ہے، بالکل۔ اور بچہ اسی سے بنتا ہے، پھر آگے کی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے۔ لیکن اگر انہی چاروں سالوں میں اگر ڈپارٹمنٹ بورڈ کم جو ہے وہ سفارش پہ مارکس دے گی اور گھر جا کر پیپر چیک ہوں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ تو ہیر صاحب ویسے آپ یہ لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں میتھمیٹکس میں طلبہ کو 15 نمبرز گریس مارکس دیے جائیں گے، کیمسٹری میں طلبہ کو 20 نمبرز اضافی دیے جائیں گے، تو یہ جن بچوں نے محنت کر کے نمبرز حاصل کیے ہیں بغیر کسی محنت کے ان بچوں کو نمبرز یہ مل جائیں گے جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے، تو یہ نہیں، دیکھیں یہ چیز پورا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزلٹ جو آیا تھا وہ تقریباً میجارٹی ریزلٹ خراب آ گیا تھا، تو جب یقیناً کمیٹی نے پیپرز بھی چیک کروائے، پیرنٹس سے بھی ملاقات ہوئی، اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی، ٹیچر سے ملاقات، تو وہ پوری میرے خیال میں پورے سال کا گریس دے کے انہوں نے کیا ہوگا کہ آگے فردر چیزوں کو بہتر کریں۔ جو ریزلٹ آپ کا پورے سال کا خراب آیا اس میں کسی نہ کسی حد تک کمپنسیٹ تو کرنا تھا، کیونکہ میجارٹی بچے جن کی ریزلٹ کم آئی ہے وہ کسی نہ میڈیکل میں جا سکتے ہیں، نہ پری انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، نہ کسی بڑے اور یہ انسٹیٹیوٹ میں۔ پرچہ لیک تو ہونے کا کیا معاملہ ہے یقیناً صاحب؟ یہ گریس اس پر مارک دی کتنی گئی ہے۔ آپ توجہ دے رہے ہیں؟ پرچہ جو لیک ہو جاتا ہے یہ بھی بالکل، بہت زبردست ہے۔ کیونکہ اس میں میرے خیال میں 2-3 میٹنگیں پہلے بھی ہو چکی جب منسٹر محمد علی ملکانی تھا کہ ہم کوشش کریں کہ ایک کمپیوٹرائز میکینزم بنائیں کہ یہ جو ہمارا اورل اور جو ریٹرن میں پیپر ہوتا ہے اس میں بہت ساری کاپی کلچر بھی آتا ہے، پھر آپ کی سفارشی کلچر آتا ہے، تو اس کو ایک میکینزم کے طور پہ وہ ڈسکشن میں اور چل ایک رہا ہے۔ اور چیز اب ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ ہوگی۔ اٹھاتے ہوئے دیکھیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے سکولز ایسے ہیں، گھوسٹ سکولز ہیں، گھوسٹ ٹیچرز ہیں، اب پورے سال اگر تعلیم نہیں دی جا رہی بچوں کو تو پھر وہ ایگزامینیشن کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اس پر سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے بائیو میٹرکس لانے کا، تو اس پر کتنا تیزی سے عمل ہو رہا ہے کہ اٹینڈنس مارک ہوگی جو ٹیچرز آ رہے ہیں کہ واقعی وہ اسکول جا بھی رہے ہیں، اسکول میں درس و تدریس کا عمل جاری بھی ہے یا نہیں؟ یقیناً سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ 60,000 کے قریب آئی پی کے تھرو آپ کو ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہوئی اور پروسیس کو باقاعدہ کیا، پھر آپ کی فنگر پرنٹس کے تھرو کیا، کچھ چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں، اور اس پہ جو گھوسٹ ٹیچر تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا، ان کو نکالنا، یہ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے بہتری کی طرف ہے۔ اور یقیناً لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ سب، لیکن بہت ساری ٹیچر بہترین ٹیچرز ہیں جو بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں، اچھے گورنمنٹ کے اسکول سے بھی اچھے اسٹوڈنٹ نکل کے آگے جاتے ہیں۔ ایک مجھے لیکن چیز اور جہاں پہ بتائیں، دیکھیں خرابی یہ بھی ہے کمپلین ان سامنے پہ آئی ہے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ صاحب ایک اور کمپلین یہ سامنے آئی ہے، بہت لوگوں نے اس بارے میں شکایت کی ہے کہ اربن اور رورل کا جو معاملہ ہے نا وہاں بھی ریزلٹس بڑا واضح فرق ہے، یعنی اربن کے ریزلٹس خراب ہیں، ان کی پرسنٹیج کم ہے، رورل ایریاز کے ریزلٹس اچھے ہیں، تو وہاں تعلیم زیادہ اچھی دی جا رہی ہے؟ اس میں کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں جو اربن رورل کا ڈفرینس آ گیا ہے، میری پرسنل دیکھیں لوگ اربن کے بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں کم انٹرسٹ یا نہیں آتے، لیکن رورل کے بچے وسائل کم ہیں، وہ اب آپ دیکھیں کمپیئر کریں سی اے کے ایگزامس کو، سی ایس ایس کے ایگزامس کو، جو ٹاپ لیول کے ایگزامس ہیں، وہاں پہ اربن کے بچے کتنے جو ہے نا ایگزامس میں بیٹھتے ہیں اور کتنے پاس ہوتے ہیں، اور رورل کے کتنے ہوتے ہیں، تو یقیناً کمپیئر اس لیے کریں کہ وہ زیادہ ہارڈ ورک کر پڑھ رہے ہیں، زیادہ کام محنت کر رہے ہیں، اسی لیے ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں پہ بھی چاہے وہ اربن ہے رورل ہے، کہیں پہ سفارشی کلچر یا مارکس پیسے پہ دے کے مارکس، وہ کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا اچھا چاہیے۔ ایک وضاحت اور کر دیں، یہ جو 15 نمبرز اور یہ 20 نمبرز دیے جائیں گے، تو اگر کوئی بچہ فیل ہے کسی سبجیکٹ میں اور وہ 15 نمبرز لے کے پاس بھی ہو جائے گا؟
یقیناً میرا خیال میں اگر وہ گریس مارکس بچوں کو اس لیے دی گئی ہے کہ کوشش ہوگی کہ فرسٹ انٹر کا بچہ اگر کسی وجہ سے فیل ہوا ہے، اگر اس کو گریس مارکس، دیکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ اتنا میرٹ آ گیا ہے کہ 90% والے بچے کو بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں مل رہا. تو اگر وہ بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں کہیں پہ اس کو ایڈمیشن مل رہا ہے، وہ بی اے کر رہا ہے، بی ایس سی کر رہا ہے، تو ایک سال اگر بچوں کو گریس مارک لے کے ایک امپروومنٹ کی جا رہی ہے. اور یہ مطلب یہ مارک شیٹ پہ تو مینشن نہیں ہوں گے نا، اس طرح لکھے تو نہیں جائیں گے نا الگ سے کہ یہ گریس مارکس ہیں اس کی وجہ سے اتنا کمیولیٹ، ایسا تو نہیں ہے نا؟ یا اوور نہیں، وہ جنرلی گریس مارک دی جائے گی، وہ پورے ایئر کے بچوں کی آ جائے گی نا، مطلب 24 اور 25 کے سال کے بچوں کو ٹوٹل گریس مارک دے، کیونکہ وہ ایشو پورے سال کے بچوں کا سب کا ویسے یہ سب آپ نہیں سمجھتے کہ 90% رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے تو اس بات پہ ابھی تک میں انبیلیویبل سی بات ہے کہ 95% رزلٹ آ رہا ہے جی، 99%، 96% آ رہا ہے، ٹیسٹ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ ہو کیسے رہا ہے؟ نہیں یہ ہو سکتا ہے، بہت سارے بچے جینیس بچے ہیں رزلٹ 99% بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رزلٹ نہیں آ سکتا. ہاں، لیکن جہاں پہ خرابی کے ساتھ وہ بچہ جو ہے 40 مارکس نہیں لے سکتا، لیکن وہ سفارش سے، پیسوں سے یا کچھ اور کر کے 90 لے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور رزلٹ کو جو ہے نا وہ اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک بچہ جو ہے نا پورا سال نہیں آتا، اس کا نہ اس کی اٹینڈنس ہے، نہ اس کی کہیں پہ پاسنگ مارکس، کہیں چیزیں نظر نہیں آ رہی پیپر میں، لیکن وہ ایگزام میں 95 مارکس لے رہے ہیں، تو ان کے خلاف وہ ٹیچر کا بھی کام ہے کہ ٹیچر بھی ایک اور چیز مجھے بتا دیں، اس سے تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے، اسکالرشپس کا بھی سندھ حکومت نے ایک بڑا زبردست سے قدم اٹھایا ہے کہ بچوں کو دی جائیں گی جو پبلک سیکٹر کے یعنی کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں بچوں کو اسکالرشپس دی جائیں گی، گوگل اسکالرشپس، اس پر بھی بتائیں تھوڑی سی. جی بالکل، یہ چیئرمین بلاول بھٹو جب گئے تھے تو آکسفورڈ یونیورسٹی اور سی ایم صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم سندھ کے بچوں کو، ابھی بھی میرے خیال میں سی ایم نے جب ہمیں سال کی پوری کارکردگی پرفارمنس دی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ ایک بچی کراچی کی ہے، ایک تھرپارکر کی طرح بچوں کا باقاعدہ لیا تھا کہ بچے جو ہے اب اسکالرشپ پہ جو ہے وہ ہم بھیجیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کوشش کری. کل پرسوں پھر ایک نیا گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم 30,000 بچوں کو اسکالرشپ دیں گے کہ وہ بچے پڑھنے جائیں. تو سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ انیشیٹو لے رہی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھائی آگے فردر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان بچوں کو اسکالرشپ کے طور پہ لے کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن. بہت شکریہ عیسو صاحبہ، آپ نے وقت دیا ہمیں اور یہ تعلیمی نظام سے متعلق بتایا،